صحیح بات ہے. لیکن یہ جو اینگل دیا ہے نا جہانگیر ترین صاحب والا چرچا، یہ آپ کے نزدیک یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب، میں سچی بات بتاؤں، میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس سسٹم کے، انہوں نے ایک پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، اور چند لوگوں نے غلط ایڈوائس دے کر چند لوگوں نے سسٹم کو، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ میں کیبنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی یہاں ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے بار بار پی ایم صاحب کو بھی یہ اپنے کیپیسٹی کی جہاں تک ہماری طاقت. اب رہ گئی بات، میں آج ابھی مریم نواز کی اور شہباز گل کی، میں نے دونوں کی باتیں سنی ہیں. میرے خیال میں اس حد تک ہمیں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، دونوں سائڈوں پہ کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. سیاست میں شائستگی دیکھیں الٹیمیٹلی پریویل کرتی ہے. آپ جتنا مرضی بیٹھے رہے نا، آپ الٹیمیٹلی آپ اسی کو یاد کریں گے جو اخلاقیات کے دائرے میں رہے گا. بد اخلاقوں کو کوئی یاد نہیں کرتا. مگر اگر حقیقت ہو کوئی سٹوری ایسی ہو، سٹوریاں دیکھیں، سٹوریز ہوتی بھی رہتی ہیں نا، سٹوریز ہر دور میں رہی ہیں، ہر دور میں رہی ہیں، فیملیز کی بھی رہی ہیں، لوگوں کے دوستوں کی بھی رہی ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پردہ رہنا چاہیے. کچھ چیزوں میں آپ اس ایک مخالفت میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ کسی کے گھر تک پہنچ جائے. یہ میں تو اس کی سچی بات ہے، مجھے تو یہ قطعاً یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہ سیاست ہے نہ صحافت ہے. اب دوسری رہ گئی بات جو آپ نے کی ہے کہ اس ایشو میں، دیکھیں ایشو میں پہلے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک تناؤ آ گیا ہے؟ دیکھیں تناؤ تو نظر آ رہا ہے نا جی، وہ اس میں تو میں مانوں نہ مانوں وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن جو عامر ڈوگر صاحب نے کل رات کو سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی تردید بھی آ گئی ہے، فواد چودھری صاحب نے تردید بھی کی ہے اس کی، تو اس کے اوپر میں کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا اندر کی بات کا، لہذا میں اس پہ اپنے رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ فواد ایک منسٹر کی تردید آ گئی ہے، ایک منسٹر کا بیان، اب اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن کس کی کیا خواہش ہے یہ سب کو پتا ہے، یہ سارے بازار گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی چھپانے والی. اب اسلام آباد میں کوئی چیز چھپتی ہے بالکل نہیں چھپتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک کیا چیز اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری اس وقت جو پڑوس ممالک میں جو صورتحال ہے، انٹرنیشنلی جو ہماری اس وقت صورتحال بنی ہے، طالبان کے بعد، افغانستان ایشو کے بعد، پھر کشمیر کا ایشو، پھر ہمارے ملک میں ایک مہنگائی بھی ہے، ایک کرونا وبا بھی ہے. ایسے ایشوز میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اب جو تناؤ ایک بڑھایا جا رہا ہے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، نہ یہ ملک افورڈ کر سکتے. تو پھر اس میں سمجھتا ہوں تناؤ جتنا کم کیا جائے اتنی بہتر. ذمہ داری کس کی تھی؟ ذمہ داری پولیٹیکل کلاس کی ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. ذمہ داری الٹیمیٹلی پولیٹیکل کلاس کی ہے، اور رولنگ پارٹی کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حکومت اس تناؤ کو کم کریں. یہ حقیقت ہے، اور اس نے کوشش نہیں کی حکومت نے، کیونکہ دیکھیں کیبنٹ میں کو پازیٹیو ہی سنا ہے، ڈسکشن ہوئی ہے کیبنٹ میں، نیگیٹو نہیں ہوئی. میں نے جو رپورٹنگ ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، مجھے اندر کی بات کسی منسٹر سے میری اس طرح ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو سنی سنائی بات ہے پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں، نیگیٹو کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں ہوئی. لیکن ایسی باتیں نیگیٹو ہوتی بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کیبنٹ میں بیٹھ کے کی بھی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. اور اس ایشو کو میں سمجھتا ہوں سیٹل ہونا چاہیے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور جلد از جلد اس کو سیٹل ہونا چاہیے.